بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی چند روز پہلے مجھے اپنے بچوں کے اسکول میں پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ اٹینڈ کرنے کا اتفاق ہوا۔ یہ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد میں انتہائی افسردہ تھا اور افسردگی کی وجہ صاف ظاہر تھی۔ میرے بچوں کی اسکول میں پرفارمنس انتہائی پور تھی۔ پچھلے 4-5 سالوں میں جب سے میں یہ میٹنگ اٹینڈ کرتا آ رہا ہوں، اپنے بچوں کی پرفارمنس پہ الحمدللہ میں مطمئن چلا آ رہا تھا کہ ان کی پرفارمنس ٹھیک جا رہی ہے۔ اس دفعہ ان کی پور پرفارمنس دیکھ کے جب میں نے سبھی ٹیچرز سے فرداً ملاقات کی اور ان کا پوائنٹ آف ویو لیا تو سبھی ٹیچرز کا یونینیمس اوپینین ایک ہی تھا۔ جتنے بھی کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پرفارمنس پور ہونے کی اہم وجہ آن لائن کلاسز ہیں اور کرونا کی وجہ سے تعلیمی اداروں کا بار بار بند ہونا ہے۔ کبھی 10 دن کے لیے اگر بچے اسکول آتے تھے تو 11ویں دن پھر سے بچوں کو چھٹی پہ بھیج دیا جاتا تھا۔ 3 مہینے کے بعد جب بچوں کو پھر دوبارہ سے بلایا گیا تو 1 دن ناغا اور 1 دن اسکول، 1 دن ناغا اور 1 دن اسکول۔ اس قسم کے تماشے تقریباً پورے 1 سال سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور مجھے اس بات پہ انتہائی حیرانی ہوئی کہ ہمارے ارباب حکومت جو کہ بہت چھوٹے فیصلے کرنے سے پہلے اعداد و شمار اکٹھے کرتے ہیں، ان کے بہت بڑے دانشور جو انہیں مشورے دیتے ہیں، ان کے سامنے یہ حقائق بالکل بھی نہیں آتے اور ان کے بہت بڑے دانشور جو اتنے بڑے فیصلے کرتے ہیں، کیا ان اہم فیصلوں سے پہلے وہ اعداد و شمار کو بالکل نہیں دیکھتے؟ آپ پڑھے لکھے لوگ اگر اس بات کے اوپر سرچ کریں تو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جب سے کووڈ کی یلغار ہوئی ہے، آپ یہ بات سن کر حیران ہو جائیں گے کہ سب سے کم کووڈ نے اگر کسی پاپولیشن کو افیکٹ کیا ہے تو وہ ینگسٹرز ہیں اور چھوٹے بچے ہیں۔ 20 سال سے کم عمر کے بچوں کو کووڈ نے بال تک بیکا نہیں کیا۔ یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ اگر اربوں کی آبادی میں چند ایک بچے کووڈ سے متاثر ہوئے ہیں یا چند ایک بچوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں تو اسے بہانہ بنا کر آپ تعلیمی اداروں کے اوپر یہ ظلم ہرگز نہیں کر سکتے۔ کمنٹس میں آپ اگر آپ لوگ میری رائے سے متفق نہیں ہیں تو برائے مہربانی اعداد و شمار کے ساتھ، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آپ کمنٹس ضرور دیجئے اور مجھے بتائیں کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں ابھی تک کورونا کے ہزاروں مریضوں کا علاج کر چکا ہوں اور ان میں کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے اور کوئی ایک ہلاکت کسی اسٹوڈنٹ میں نے کووڈ کی وجہ سے ہوتی ہوئی نہیں دیکھی۔ تو کیوں پھر ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے دشمن ہوئے ہیں؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے دشمن ہیں اور اپنے بچوں کے مستقبل کو ہم داؤ پہ لگا رہے ہیں؟ خدا کے لیے یہ کووڈ کی لہریں آتی رہیں گی، گاڈ فاربیڈ، لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ کووڈ کی لہریں ہماری اویئرنیس سے پہلے بھی آتی تھیں، کووڈ کی یلغار ہوتی تھی، لوگوں کی اموات ہوتی تھی اور ابھی بھی جیسے کہ نومبر، دسمبر اور جنوری یہ 3 مہینے نمونیا کے مہینے ہیں جن میں بہت سارے ضعیف افراد نمونیا کے شکار ہوتے ہیں اور موت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ان میں کووڈ اور اس سے ملتے جلتے بہت سارے جراثیم ہر سال آتے ہیں اور ابھی دوبارہ دسمبر جنوری کے مہینوں میں کووڈ نمونیا کا پھر سے اٹیک ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ایک ایسی بیماری کا بہانہ بنا کر جو کہ بوڑھوں کو اور جوانوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے، چھوٹے بچوں کی تعلیم کا بیڑا غرق کر دیں۔ ہمیں اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، ورنہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پاکستانی کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی، اسی طرح میٹرک، FSC میں اور دوسری بڑی کلاسوں میں بچوں نے اتنے مارکس لیے ہیں کہ ان مارکس کی کوئی ویلیو مارکیٹ میں نظر ہی نہیں آتی۔ شکریہ۔